السلام علیکم، بولو جناب میں بہت بہت خوش آمدید. میں ہوں اسد نظامی، میرے ساتھ ہیں علی افتاب. سر کیا حال ہیں؟ سر ہیپی فادرس ڈے ٹو ایوری ون سیلیبریٹنگ. ویسے تو یہ عجیب سا تہوار اس لیے ہے کہ مدرس ڈے بڑا ہٹ ہے تہوار، سب سے ہٹ ہے سر. سب سے ہٹ ہے. اور بھی بڑے تہوار چلتے ہیں، لیکن فادرس ڈے ایک ایسا ہے کہ شاید اب کی جو نئی جنریشن جو اب فادر بن رہے ہیں وہ تو شاید مشی ہو جاتے ہوں، لیکن آپ سوچیں نا ہمارے جو والد ہیں ان کو جا کے کہیں ہیپی فادرس ڈے تو وہ کوئی اتنا پسند نہیں کریں گے اس بات کو. سر ایک تو نہ صرف پسند کریں گے، لیکن اگر آپ ان کے لیے کیک شیک اور کوئی چیز لے بھی جائیں، تحفہ شوفہ، تو وہ اس کو ایکسیپٹ کر کے آپ کو دیکھیں گے اور ہلکی اسمائل دیں گے. اس کو کہیں گے یار گیزر چیک کر لینا کہ اس کا کوئی مسئلہ ہوا تھا. سر میں نے نا سر اس میں سب سے پہلے تو ان کو شک یہ پڑے گا یا پھر پیسے منگنا آ گیا. ہاں سر میں نے نا اصل میں تھوڑی سی ریسرچ کی، کیونکہ یہ سارے ویسٹرن تہوار ہیں، یہ ہمارے ملک کے ہمارے خطے کے اندر تو ان کے اندر اتنی کوئی ان کی مطلب کیا کہنا چاہیے شروعات تو یہاں سے نہیں ہوئی. لیکن میں نے سر جو اس کے اوپر لسٹ دیکھی وہ بڑی انٹرسٹنگ تھی کہ نمبر 1 پہ مطلب ویسٹرن ورلڈ میں کرسمس آ جاتا ہے، نمبر 2 پہ ان کی اور ہالیڈیز آ جاتے ہیں، 6 پہ ہیلووین آ جاتا ہے، 5 پہ مدرس ڈے ہے، 16 پہ فادرس ڈے ہے. تو اس کی نا کوئی اتنی دنیا بھر میں بھی مقبولیت نہیں ہے اس نے پائی اس چھٹی نے، تو میرے خیال میں اس کو رہنے دیا جائے. جی بالکل. دوسرا ایک اور ہوتا ہے نا کہ وہ اصل میں مرد جو ہے نا وہ ویسے بھی پیسے خرچنے پہ بہت زیادہ قائل نہیں ہوتا. جب وہ بزرگ ہو جاتا ہے، جب وہ باپ بن جاتا ہے تو وہ تو اور زیادہ سیونگ کرنی چاہتا ہے. تو اس کو جب پتہ لگتا ہے نا کہ اس کے لیے ایک تہوار کے دن پیسے خرچے گئے ہیں تو وہ اس بات کو پسند نہیں کرتا. وہ منتھلی بجٹ آؤٹ ہو جاتا ہے اس کے اندر. ایگزیکٹلی. سو بنیادی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ مطلب جتنے بھی تہوار آپ کو ملیں گے جو کہ مشہور ہیں، مقبول ہیں، ان کے پیچھے خواتین کا ہاتھ ہے. جو تہوار سوللی مردوں کا ہے وہ کبھی بھی ہٹ نہیں ہوا اور نہ ہو سکتا ہے. اور اس میں دیکھیں نا اس میں ماؤں کی پرورش چاہتے ہیں ماؤں کی پرورش کا بھی بڑا کمال ہے. یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ اگر آپ اپنی خالہ سے محبت کرتے ہو اور اپنی پھپھو کو کوئی اتنا اچھا نہیں سمجھتے تو اس کا مطلب ہے آپ کی ماں کی پرورش بڑی کامیاب ہوئی ہے. بہترین ہوئی آپ کی. اور اگر اس سے برعکس ہے بات تو اس کا مطلب ہے کہیں کمی رہ گئی تھی. تو سر باقی جو منا رہے ہیں ان کو بہت بہت خوشیاں اور ہماری طرف سے. ٹھیک ہے سر، بڑا رول ہے سر ان کا. ٹراما بھی کافی دیا ہے انہوں نے، لیکن خوشیاں بھی دی ہیں انہوں نے. اچھا سر اب آگے چلتے ہیں سر. ذرا ہم سوئٹزرلینڈ کی طرف رخ کرتے ہیں اپنا. ابھی معاملات جو ہیں وہاں پہ ڈسکشن کی حد تک اور میٹنگ کی حد تک بڑے گرم ہیں. میاں شباز شریف صاحب ہمارے پرائم منسٹر اور فیلڈ مارشل صاحب عاصم منیر وہاں پہ سوئٹزرلینڈ پہنچے. وہاں پہ ان کا ملاقات ہوئی جے ڈی وینس سے. وٹکوف اینڈ جیریڈ کوشنر وہی جو ٹیم یہاں پہ آئی تھی ان سے ملاقات ہوئی. اس کی ہم نے جھلکیاں بھی دیکھی. بڑی گرمجوشی سے ایک دوسرے کا استقبال ہوا. اور اب باقاعدہ طور پہ جو ایران کی حد تک جو ہم کل بات کر رہے تھے کہ جو ایک سیز فائر ایکسٹینشن کا میمورینڈم ہے جس کے اندر چند کئی نکات اس قسم کے ہیں جو کہ گرے میں ہیں اس وقت، ان کے اوپر 60 دن کا ایک ٹائم ہے جس کے اندر ان کے اوپر کسی کا حتمی ایک نتیجہ جو ہے نکالنے کی کوشش کی جائے گی، جس کے اندر پاکستان جو ہے وہ ایک بہت ہی اہم کردار ادا کر رہا ہے. ساتھ ساتھ امریکہ ہے، ساتھ ساتھ ایرانی وفد بھی وہاں پہ موجود ہے، قطر کے بھی تمام سٹیک ہولڈرز خطے کے اس وقت سوئٹزرلینڈ میں موجود ہیں اور مذاکرات جو ہیں وہ جاری ہیں. ظاہر ہے یہ ایک آن گوئنگ پروسیس ہے. اس کے اوپر جو بھی ایک انفارمیشن آئے گی وہ ہم گھڑی آڈینس سے بھی شیئر کرتے رہیں گے. لیکن فی الوقت یہ ہے کہ پاکستانی وفد جو ہے اور ہمارے اعلیٰ جو لیڈران ہیں وہاں پہ موجود ہیں، اور امریکہ کی طرف سے بھی وائس پریزیڈنٹ سے نیچے بات نہیں ہو رہی، ایران کی طرف سے بھی، سعودی کی طرف سے بھی، قطر کی طرف. تو یہ ایک دس از سیریس بزنس. اور اس کے اندر جو سب سے اچھی بات یہ ہے کہ کل کے روز اور کل رات کے روز ہمارے شو کے بعد باقاعدہ طور پہ جو ہم نے شو پہ بات کی تھی کہ اسٹریٹ آف ہرمز بند کر دیا گیا ہے، وہ بند کر دیا گیا تھا کیونکہ اسرائیل کا لبنان پہ اٹیک جو ہے اس میں 20 جانوں کا نقصان ہوا. یہ ایک بہت ہی غیر ذمہ دارانہ اور بزدلانہ میں کہوں گا ایک حملہ ہے جس کے اندر اب بڑا واضح ہو گیا کہ اسرائیل جو ہے وہ کسی نہ کسی طرح کی جو سوئٹزرلینڈ میں ٹاکس ہیں جو کہ ہو رہی ہیں ان کو ڈریل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. جی بالکل سر. پاکستان نے بہت ہی اچھا کردار ادا کیا ہے. اس کی جتنی تعریف کی جائے کم ہے. نتیجہ کوئی بھی نکلے، اگر اتنے مہینے سیز فائر رہا ہے تو اس سیز فائر کے پیچھے جو سب سے بڑا کردار ہے وہ پاکستان کا ہے. اللہ کرے حالات ایسے ہی چلتے رہیں. اور میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں کہ ظاہر ہے اب جو ہمارے حکمران ہیں،
جو انفارمیشن ان کے پاس ہے وہ ہمارے سے زیادہ ہے ایز سٹیزنس. ٹھیک ہے, مطلب ہم نے ایگزیکٹلی میں نے اور آپ نے ڈرافٹ کے نکات نہیں پڑھے کہ وہ کس ڈرافٹ کے تحت صلح ہو رہی ہے, لیکن ظاہر ہے جس کے اوپر شہباز شریف صاحب نے سائن کیا ہے انہوں نے پڑھے. اچھا, جو ایک بہت ہی زبردست بات ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان نے 70-75 روپے پٹرول کا ریٹ نیچے کر دیا. اچھا, میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں یہ زبردست ہے, اس لیے نہیں کہ ہمیں ٹیمپریریلی ریلیف مل گیا, اس لیے کہ اگر پاکستان کے حکمرانوں کو وہ سارے ڈرافٹ, وہ ساری میٹنگ سب کے بعد یہ شک ہوتا کہ یہ میٹنگز فروٹفل نہیں ہوں گی, یہاں سے واپس یو ٹرن لیے جائیں گے, یہاں سے واپس جنگ شروع ہو جائے گی امریکہ اور ایران کی, تو پاکستان کبھی بھی یہ ریلیف نہ دیتا. اگر پاکستان نے یہ اتنا ڈراسٹک ریلیف دیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے حکمرانوں کو پتہ ہے کہ بات صلح کی طرف جا رہی ہے. یہ بہت مثبت بات ہے, لیکن اس میں میرا مشورہ بہرحال لوگوں کو یہی ہوگا کہ ہم نے جو تھوڑی سی کفایت شاری کی اپنے زبردستی اپنے اوپر, ہم نے مطلب دیکھیں نا, جو تو ایک غریب شخص ہے وہ اس کو تو کنٹرول ہی کوئی نہیں ہے. جو ذرا تھوڑے ویل ٹو ڈو ہیں اس جنگ میں انہوں نے بھی اپنا خرچے کی طرف ہاتھ تھوڑا کھینچا, تو اس میں سب کو یہ کہوں گا کہ ابھی ہاتھ کھینچ کے رکھیں کہ خدا نہ خواستہ اگر ایونچولی پیس ہی ہوگا لیکن بیچ میں ٹریمرز آتے ہیں تو آپ کے پاس کوشن ہمیشہ رہے, تو ڈونٹ گو بیک ٹو یور اولڈ اسپینڈنگ ویز. بالکل سر, بالکل. اس آخری بات سر, کیونکہ آپ نے پیٹرول کا ذکر کیا, تو سر مجھے ایک کیا کہنا چاہیے, ایک چیز نظر آئی اور میں نے اس کے اوپر تھوڑی انویسٹیگیشن کی ہے, لیکن ابھی میرے پاس تمام دستاویز اور ہر چیز موجود نہیں ہے. لیکن ہائی آکٹین جو ہے نا, اس کے اوپر ایک کہانی جو ہے وہ بن رہی ہے. وہ اس طرح سے کہ اگر آپ 28 فروری سے پہلے چلے جائیں تو سپر جو پیٹرول اینڈ ایڈٹ اور ہائی آکٹین کے اندر 20, 25, 30 روپے کا ایک فرق جو ہے وہ واضح ہوتا تھا. اب آپ دیکھیں کہ یہ سارا کچھ جو ہوتے ہواتے اتنی ہر جمعے جب پرائسز چینج ہوئی ہیں, اس وقت 100 روپے کا فرق جو ہے وہ پیدا ہو گیا. اگر آپ کا 301 روپے کا سپر ہے تو آپ کا 399 روپے کا ہائی آکٹین ہے. سو ہائی آکٹین کیونکہ ڈی ریگولیٹڈ ہے, اس لحاظ سے کہ پرائس سیٹنگ اس کی ڈیفرنٹ ہوتی ہے, لیکن تمام پمپس نے اپنا تقریباً 90 سے 100 روپے کا اس کے اندر فرق رکھا ہے. یہ میں نیکسٹ ویک کے لیے یہ سٹوری شیلف کر رہا ہوں, لیکن اس میں چونکہ مزید انویسٹیگیشن مانگتی ہے اور میں کچھ کمپنی سے بات کر کے اس کے اوپر اگلے ہفتے کو خبر لے کر آؤں گا انشاءاللہ. یہ کیوں ایسے ہو رہا ہے, کیونکہ 100 روپے کا فرق جو ہے نا, اب وہ والی کہانی ختم ہوگی جی کہ 1-2 ہزار کا فرق رہ جائے گا. تو یہ ہم بات کریں گے اس کے اوپر. سر آگے چلتے ہیں. سر جو ایک بل پیش ہوا نیشنل اسمبلی میں اور پاس ہو گیا, رائٹ آف وے بل 2026, جو ایک پی ٹی اے کا امینڈمنٹ بل تھا, جس کے اندر انہوں نے بہت ساری باتیں اس کے اندر لکھی ہوئی تھی, لیکن ایک جو بات تھی وہ واضح نظر آئی سب کو, اور اس کے اوپر دیگر صحافیوں نے, آپ نے, میں نے خود, وکلا برادری اور سب نے اس کے اوپر ایک کامنٹری کی اور دیکھا, اور اس کی جو ایک کیا کہنا چاہیے کہ جو اس کے اندر اسٹونشنگ بات تھی وہ یہ تھی کہ لکھت اس قسم کی ہے, قانونی لکھت اس قسم کی ہے کہ اگر تو جو ایکسپینشن ہوتی ہے, فائبرائزیشن جو کرنے کی ایک مہم پاکستان میں جاری ہے, 5G کرنا ہے, دیگر چیزیں کرنی ہیں, تو اگر فائبر آپ نے بچھانی ہے وہ تو زمینی حد تک نیچے ہوتا ہے, اور اس کے اوپر قانون موجود ہے کہ جی اگر فائبر کہیں بچھے گی تو اس جگہ جہاں وہ بچھے گی اس کو ٹھیک کر کے دیں گے. مسئلہ یہ اس بل کے اندر لکھا گیا ہے کہ جی ٹاورز جو ہیں جب وہ لگیں گے تو وہ ظاہر ہے وہ کسی گھر کے اندر, کسی گھر کے باہر, کسی لوکیلٹی کے اندر ہوں گے, تو اس کے اوپر تو یہ بات تو تھی کہ جی اب ہم جہاں دل کرے گا ہم لگائیں گے. نہ صرف یہ, بلکہ اس کے اندر یہ بات بھی لکھی گئی, میں بالکل وہ بتا رہا ہوں جو بل کے اندر لینگویج ہے, کہ ہم لگا بھی سکتے ہیں, اور کسی نے اس پہ کوئی انکاری ہوا, کسی گھر میں داخل ہو کے ہم لگانا چاہیں اور کوئی انکاری ہوا تو اس کو 5 کروڑ روپے تک کا, اپ ٹو 5 کروڑ روپیز کا فائن ہو سکتا ہے. تو یہ ایک بڑی عجیب سی بات ہے کہ نیشنل اسمبلی میں جسے کہتے ہیں نا سیل کر گیا, یہ نکل گیا بل وہاں پہ. نوید قمر صاحب نے بھی اس کے اوپر کامنٹ کی, دیگر اور پارلیمنٹیرینز نے اس کے اوپر گفتگو کی, شہباز شریف صاحب کا سائن ہو گیا اس کے اوپر. اب سینٹ کے اندر پیپلز پارٹی نے اس کے اوپر جو ہے کئی سوال اٹھائے ہیں. اس کے بعد سے یہ ہمارے 2-3 دن سے میڈیا کے اندر یہ گفتگو چل رہی ہے. بہت سارے لوگوں نے اس کے اندر چھال مار کے گفتگو کی ہے کہ بھائی یہ کیسے ہو سکتا ہے, کیونکہ یہ تو دیکھیں نا آئین کی خلاف ورزی ہے. آپ کسی کی پرسنل پراپرٹی کے اوپر جا کے کوئی حکومتی یا کسی پرائیویٹ کمپنی کا ٹاور ہی لگا دیں
اور اس کے اوپر بندہ انکاری ہو تو ایک بل آ گیا ہے, ایک قانون سازی ہو چکی ہے کہ آپ اگر انکاری ہوں گے تو آپ پہ نہ صرف عدالتی کارروائی ہوگی بلکہ آپ جو ہے اس کے اوپر 5 کروڑ روپے تک کا جرمانہ عائد ہو سکتا ہے آپ کے اوپر. شہزہ فاطمہ صاحبہ جو ہیں پی ٹی اے کی ہیڈ ہیں, وہ اس کو لیڈ کرتی ہیں, ان کے بھی بیانات اس کے اوپر موجود ہیں. وہ اس کو بڑی ایک کلیور وے میں اور ایک طریقے میں کور کرنے کی کوشش کر رہی ہیں, جس میں وہ اگری کرتی ہیں جی کہ فائبر کی حد تک تو ٹھیک ہے جو انڈر گراؤنڈ ہے, لیکن جو اوور گراؤنڈ ٹاورز ہیں ان کے اوپر مزید گفتگو چاہیے. دیکھیں مزید گفتگو, یہ 5-6-8 مہینوں سے کمیٹی لیول پہ یہ بات چل رہی ہے, تو یہ گفتگو تو وہ ہونی چاہیے تھی. نیشنل اسمبلی میں یہ بل پاس کیسے ہو گیا, اصل سوال یہ ہے. سر یہ اب میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں کہ اگر آپ تھوڑا سا فیوچر میں سوچیں نا تو اس میں جو سب سے بڑا نقصان ہوگا وہ کس کا ہوگا. یہ جو ساری عقل مندیاں دکھائی جا رہی ہیں, تیزیاں دکھائی جا رہی ہیں, سب سے بڑا نقصان ان پرائیویٹ کمپنیز کا ہوگا جو ٹاور لگائیں گی. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک شخص عدالت میں جائے گا, کیس ہوگا, عدالت اس کے بعد فیصلہ کرے گی کہ یہ جو قانون پاس ہوا تھا یہ تو آئین کی روح سے قانون ہی غلط ہے, یہ تو آئین جو ہے اس کی فلانی کلوز اس کے اگینسٹ ہے, تو یہ تو قانون پاس ہی نہیں ہو سکتا, اس کو ریورس کریں. اس کے بعد وہ کمپنی کیا کرے گی جس کی اتنی ہیوی انویسٹمنٹ ہوئی ہوگی, اس کو وہ اپنی موو کرنی پڑے گی, کمپنسیشن ادا کرنی پڑے گی, کیا کچھ کرنا پڑے گا. دیکھیں ابھی اگر آپ یہ بھی مطلب اگین ہم تو یہ بالکل نہیں کہتے, لیکن وہ جو ایک مطلب آپ کہتے ہیں نا کہ تاثر معاشرے میں قائم ہے کہ جی اس وقت جو ہے وہ آپ کی جتنے ادارے, محکمے, حکومت سب جو ہے نا وہ ہینڈ ان گلو ہیں, وہ ایک دوسرے کے ساتھ بڑی کوارڈینیشن میں, سنکنگ میں چل رہے ہیں. تو یہاں پہ کون سا کسی کیس کا فیصلہ 6 مہینے میں ہوا ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ ابھی تک تو اس طرح کی کوئی ٹاور اریکٹ ہونا ہی نہیں شروع ہوئے جو کسی کی مرضی کے خلاف اس کی پراپرٹی پہ ہوں. ابھی آپ سوچیں کہ 6 مہینے لگ جائیں ایک کس طرح کا پہلا ٹاور اریکٹ ہونے میں, اس کے بعد 6 مہینے لگ جائیں کہ اس بندے کے کیس فائل کر کے اس پہ سماعتیں شروع ہونے میں, اس کے بعد 2-2.5 سال کے بعد یہ اس حکومت نے تو چلے جانا ہے, پھر تو یہ سیٹ اپ ہی نہیں ہوگا. تو پھر اس کے بعد جب عدالتوں میں فیصلے آنے شروع ہوں گے تو وہ کس کے حق میں آنے شروع ہوں گے. سو یہ دیر آر سو مینی ifs and buts and question marks کہ ایک جو پرائیویٹ کمپنی ہے وہ اربوں روپیہ اس قانون کے تحت وہ شاید انویسٹ نہیں کرے گی. اس قانون کے آنے کے بعد بھی ان کو کوئی ایشورٹی نہیں ہے, وہ اس کام میں نہیں پڑیں گے. بالکل سر. اگین کیونکہ دیکھیں نا اس کے اندر اب ایک قانونی سوال پیدا ہو گیا, تو اب ہم آپ اور میں, آپ کو پتہ ہے قانون سے زیادہ آپ اور میرے سے کون زیادہ جانتا ہے, لیکن پھر بھی ہم سے زیادہ بہت لوگ اور جانتے ہیں. ہم نے شو میں انکلوڈ کرتے ہیں, ہمارے ساتھ موجود ہیں بیرسٹر تیمور ملک جو کہ ماہر قانون ہیں. ان سے ذرا ڈسکس کرتے ہیں کہ اس کے اوپر ان کی کیا رائے ہے, کیونکہ انہوں نے اس کے اوپر تھوڑی کامنٹری ٹویٹر کے اوپر بھی کی ہے, تو ان سے پوچھتے ہیں کہ اس کے. تیمور صاحب آپ السلام علیکم, آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی وعلیکم السلام, بالکل آ رہی ہے, اور آپ دونوں کی میں نے بڑا اچھا تجزیہ جو ہے وہ بھی سنا ہے اس کے اوپر. تھینک یو. اچھا سر, سب سے پہلے ایک جو لفظ جو ہے وہ تھرو اراؤنڈ کیا جا رہا ہے, اور میں آپ کی قانونی رائے چاہوں گا اس کے اوپر, کہ شہزہ فاطمہ صاحبہ جو ہیں انہوں نے دیگر انٹرویوز کے اندر اور بہت جگہوں پہ کلیکٹیو وزڈم ایک لفظ ہے, جس سے میں سمجھتا نہیں کہ یہ کوئی قانونی لفظ ہے. کلیکٹیو وزڈم کیا ہوتا ہے کہ جی ہم نے کلیکٹیو وزڈم سے ایک چیز کی, اگر اس کو آپ اس کے اوپر کوئی قانونی دائرہ لگا سکتے ہیں آپ کہ یہ بل جو ہے کلیکٹیو وزڈم سے ہوا ہے؟ دیکھیں میں ایک اسٹیپ پیچھے جاؤں گا اس سے, اور اس کو کلیکٹیو وزڈم کا جو آپ کا سوال ہے اس سے لنک کروں گا کہ کلیکٹیو وزڈم اگر دیکھا جائے تو اصولی طور پہ قانون سازی میں اس کا مطلب یہ ہونا چاہیے کہ جو بھی ریلیونٹ اسٹیک ہولڈرز ہیں کسی بھی معاملے کے اوپر, کسی بھی قانون سازی سے متعلق, اور جو آئین کے اور ایوان کے کام کرنے والے ایوان کے اندر لوگ موجود ہیں, جو لا منسٹری ہے, جو ریلیونٹ منسٹری ہے, جو پرائیویٹ اسٹیک ہولڈرز ہیں, وہ سب مل کے کوئی کنسلٹیشن سیشنز کے تھرو, ڈیبیٹ کے تھرو ایک ڈرافٹ لے کے آتے ہیں. تو اس کو تو ہم کلیکٹیو وزڈم کہہ سکتے ہیں. انفارچونیٹلی پاکستان میں تو اس وقت آپ نے بات کی کہ جی آئین کی خلاف ورزی ہو سکتی ہے, یہاں پہ تو آئین ہی بدلا جا سکتا ہے, تو بغیر ڈیبیٹ کے, بغیر اس کلیکٹیو وزڈم کے تو قانون سازی بھی کوئی ایسا اچنبھا نہیں ہے کہ ایسی ہو سکے.
अच्छी चीज क्या है کہ اس کے اوپر اب ڈبیٹ شروع ہو گئی ہے. یہ چیز پہلے ہونی چاہیے تھی. میں ایک اور جنرل بات کر دوں کیونکہ ظاہر ہے میں وکالت کے ساتھ ساتھ ہم ٹیک والے سیکٹر کے اندر بھی بہت کام کرتے ہیں. پاکستان میں ایک چیلنج ہے کہ ٹیکنالوجی سیکٹر کو جس طرح کا انٹرنیٹ سپورٹ چاہیے وہ ہمیں نہیں ملتی. آپ جو ٹیلی کام ٹاورز کی بات کر رہے ہیں تو ہم جب میرے جیسے لوگ اپنے حلقوں میں بھی اگر پھر رہے ہیں خاص طور پہ جنوبی پنجاب میں تو وہاں سگنل بھی کئی دفعہ ٹھیک نہیں آتے. تو کچھ چیلنجز ضرور موجود ہیں اور وہ کسی بھی ایک حکومت کے نہیں ہے, وہ تو مطلب ایک پاکستان کے عوام کے چیلنجز ہیں. لیکن اس طرح کے اہم معاملے کے اوپر جہاں آپ لوگوں کے پرسنل رائٹس, پرسنل پراپرٹی رائٹس بھی پرسنل رائٹس ہو گئے, ان سے متعلق کوئی قانون سازی کریں اور اس کے اوپر ایک وائڈر کلیکٹو وزڈم کو آپ اکٹھا نہ کریں. یعنی کہ آپ نے جرنلسٹ کمیونٹی ہو گئی, آپ نے یہاں اگر اس طرح کی ہاؤسنگ سوسائٹیز کی اس میں بات ہے یا جنرلی سوسائٹیز کی کہ ان کے اندر یہ کس طرح ایکسیس لے سکتے ہیں, ان سے آپ نے ڈبیٹ نہیں کی. آپ نے سول سوسائٹی کی کے ریپرزینٹیو سے اس کے اوپر ڈسکشن نہیں کی. تو وکلا کو پرائیویٹ سیکٹر کے انوالو نہیں کیا. تو یقیناً کلیکٹو وزڈم کا تو پھر فقدان ہے اس ساری چیز کے اندر. اچھا تیمور صاحب, یہ اللہ معاف کرے کولیکٹیو وزڈم کے تحت اگر بننے شروع ہو گئے قوانین تو کچھ سیگمنٹ آف سوسائٹی ایسے بھی ہیں جو کہ شاید کہیں گے کہ غیرت کے نام پہ قتل بھی ٹھیک ہے, اس پہ بھی قانون سازی کر دیں. دوسری چیز یہ ہے کہ یہاں پہ ہر چیز جو ہے وہ اکانومی سے جڑی ہوئی ہے. یہ بالکل ٹھیک ہے کہ جی سگنلز جو ہیں وہ نہیں آتے, ٹاورز کم ہیں, لیکن وہ جو ٹاورز ہیں ہمیں پتہ ہے کہ ان کی بھی پاور بند کر دی جاتی ہے, ان کو بھی جنریٹر پہ نہیں چلایا جاتا کیونکہ اگین وہ جو آپ کے ٹیلی کام آپریٹرز ہیں وہ کہتے ہیں ہم نقصان میں جا رہے ہیں, ہمیں فائدہ نہیں ہو رہا. تو جب تک ملک کی اکانومی نہیں ٹھیک ہوگی وہ پرائیویٹ سیکٹر بھی ٹاور لگائے گا کیوں؟ جہاں تک آپ کی یہ بات ہے نا کہ کئی چیزوں کے اوپر ظاہر ہے ہماری سوسائٹی کے اندر اختلاف رائے بہت ہے, تو یہاں پہ کوئی یونینیمس ڈیسیجن میکنگ کی یا کلیکٹیو وزڈم کے اندر تو ضرورت نہیں ہوتی. وہ تو یہی ہے کہ میجورٹی تھاٹ پروسیس کیا ہے, اور وہ یقیناً اس طرح کے معاملوں پہ کریٹ کیا جا سکتا ہے, بٹ جس میں لوگوں کے رائٹس کا بیلنس بھی ہو, لوگوں کے ہی بینیفٹ کے لیے اگر ریاست کوئی کام کرنا چاہتی ہے تو اس کا پوائنٹ آف ویو بھی ہو اور اس کا کوئی کمرشل اینگل بھی ہو. جس طرح آپ نے یہ بات کی ٹاور سے منسلک, ایک اور مزیدار بات ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ اب ٹاورز جو ہیں وہ زیادہ تر ٹاورز تو پرائیویٹ ٹاور کمپنیز اون کرتی ہیں, ٹیلی کام کمپنیز بھی اون کرتی ہیں. یہ پاکستان میں نہیں پورے ریجن کے اندر ٹیلکو جو ہیں وہ آہستہ آہستہ یہ ٹاور والے کام سے نکل رہی ہیں, اور یہ ٹاور کمپنیز کو پھر وہ ان کو ٹیرف دیتے ہیں ان کے ٹاور یوز کرنے کا. خیر انہوں نے یہ جو اس کے اوپر اب ہوا کیا ہے, بل کے اوپر انہوں نے اب ایک کمیٹی بنا دی ہے ٹو ریویو, اور اس میں حکومت وقت کے کئی عہدیداران ہیں, ساتھ ہی میں نے دیکھا ہے کہ چند وکلا کے بھی نام ہیں. لیکن اس کمیٹی سے کے اندر مجھے سول سوسائٹی کے نام نظر نہیں آئے, میڈیا سے منسلک لوگوں کے نام نظر نہیں آئے. مجھے اس میں جہاں پہ آپ بات کرتے ہیں کہ انوائرمنٹ کی بات کر لیں, آپ پبلک ایکٹیوسٹ کی بات کر لیں, ان کے کسی کے نام نظر نہیں آئے. تو کلیکٹیو وزڈم تو پھر اس کمیٹی کے تھرو بھی جو چیز آئے گی وہاں نظر مجھے نہیں لگتا کہ نظر آئے گا. اور جہاں پہ پبلک کنسلٹیشن کی بات ہے لا میکنگ کے لیے, یہ کوئی یونیک چیز نہیں ہے. پاکستان میں کئی سیکٹر اسپیسیفک ایک اور قانون ہے جو آج تک نہیں آیا, جس کی بھی دنیا کے حساب سے اس وقت ریاست کو بھی ضرورت ہے. میرے خیال میں ہم تینوں نے اس کے اوپر ضرور پبلکلی پوزیشن لی ہوگی کئی دفعہ. وہ ڈیٹا پروٹیکشن لا ہے. یورپ میں آ گیا, آپ نے کوئی ٹیکنالوجی سے ہی منسلک وہ چیز ہے, اب کہتے ہیں کہ پرسنل ڈیٹا کی پروٹیکشن ہونی چاہیے. مڈل ایسٹ میں بھی یو ای کے جو EU کا جو GDPR ہے اس کے فارمیٹ کے اوپر قانون سازی کر دی. پاکستان میں جس بھی وجہ سے وہ ابھی تک قانون نکالا ہے, جس کی وجہ سے کئی بڑی جو ٹیکنالوجی کمپنیز ہیں وہ پاکستان ابھی نہیں آتی کہ ان کو پرسنل ڈیٹا پروٹیکشن کی جو ابلیگیشن ان کے اوپر باہر ہیں US میں یا یورپ میں, وہ یہاں پاکستان میں ابھی ان کے اوپر فلفلمنٹ کی کنڈیشن نہیں ہے صحیح. اب اس کے لیے آپ کو پتا ہے کہ کئی دفعہ اسی منسٹری نے جو ہے اس کے لیے سیشنز کیے ہیں. اس میں سول سوسائٹی کی جو تنظیمیں ہیں انہوں نے بڑا بھرپور طریقے سے اس کے اوپر پورے کامنٹس دیے ہیں, اور ان کو کئی دفعہ کنسیڈر کیا گیا. بہرحال معاملہ وہ کھٹائی میں ہی پڑ جاتا ہے. تو اسی طرح اس لیے یہ کوئی عجیب بات نہیں اگر اس کے اوپر بھی ایک پبلک ڈبیٹ ہوتی
کہ جہاں تک پبلک انفراسٹرکچر کی بات ہے وہ تو دیکھیں، ایک اگر سڑک چوڑی کرنی ہے اور آپ نے پبلک نیڈ کے لیے کرنی ہے، نیسیسٹی کے لیے کرنی ہے، اب اگر سائڈ پہ آپ کے گھر آ رہے ہیں یا آپ کی دکانیں آ رہے ہیں، کون سا پاکستان کا ایسا شہر یا گاؤں ہے جہاں پہ یہ پہلے نہیں ہوا؟ وہ تو آپ کا پبلک کمپلسری ایکوزیشن کی پروویژن ہے لا کے اندر، اس کے تحت آپ کو وہ جو بھی ایک مناسب سا، جو کہ مارکیٹ ریٹ نہیں ہوتا کبھی بھی، مناسب سا اماؤنٹ کمپنسیشن کا دے کے کچھ نہ کچھ آپ کی اپنی جو ملکیتی جگہ ہوتی ہے اس کے اندر سے سرکار لے سکتی ہوتی ہے اور لے لیتی ہے. بالکل. سو یہاں پہ جو بات ہو رہی ہے وہ آئی تھنک اس سے زیادہ ہے ایکسیس کی، اور اس کے اوپر جو فائن لگانے کی بات انہوں نے کی ہے کہ ایک تو جو انہوں نے آئی ٹی منسٹر نے بات کی کہ جی ٹاور کا ورڈ نکال دیں گے، بیکاز اگر آبجیکٹو اس کا فائبرائزیشن ہے، یعنی کہ کیبل انٹرنیٹ جس کی ضرورت ہے، ہائی اسپیڈ کیبل انٹرنیٹ کی، آپ کا اتنا زیادہ آپ کا ریموٹ ورکر ہے، آپ کی جگہ جگہ سے اب آن لائن ٹریڈنگ بھی ہوتی ہے، دیہاتوں میں چلے جائیں وہاں پہ بھی لوگ کر رہے ہیں لیکن انٹرنیٹ ٹھیک نہیں ہے، تو اس کی لاجک تو ایک اور ہے. اور وہ ابھی اگر آپ نے آپ کی سویج کی بھی پائپیں ڈالنی ہو تو وہ تو ابھی بھی یہ چیزیں، یہ معاملات آتے ہیں، تو اس میں بھی کوئی ایسی اندھونی بات نہیں ہونی تھی اگر ورڈنگ قانون کی ٹھیک ہو. لیکن اب ٹاور ہے، اب آپ کا 4 کنال کا بھی ایک گھر ہو اور اس کے اوپر وہ کوئی آ کے کہے کہ جی ہم نے تو بس کمپلسریلی آ کے آپ کے اس 15 مرلے کے آگے لان کے اوپر ایک بے ہنگم سا بڑا سا اسٹیل کا انفراسٹرکچر کھڑا کر کے ایک ٹاور لگا دینا ہے کیونکہ ہمیں آپ کی لوکیشن پسند آ رہی ہے، یا آپ کے مخالف حکومت میں ہے انہوں نے کسی نے کہا ہے کہ جی ادھر ہی لگائیں، ادھر ہی اچھا لگے گا، تو اس کے اگینسٹ کیا پھر قانونی ڈیفینس ہوگا کسی کے پاس اگر اس طرح کا لا موجود ہوگا؟ وہ تو پھر لا ہی کالا دم ہوگا، تو تبھی کچھ ہو سکتا ہے. اور اگر میں اس سے اگری نہیں کرتا تو 5 کروڑ کا فائن ہے. اب وہ 5 کروڑ کا فائن جو ہے وہ کون کون دے سکتا ہے اور کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ یقیناً کوئی نہیں دے سکتا، اور اگین اس کی بہت ڈبیٹ یہ چیز مانگتی ہے، اور اس کے اوپر اگین کوئی مزید اپڈیٹ آئے گی تو اس کو ڈسکس کریں گے. بہت شکریہ تیمور صاحب کا. یہاں پہ جاتے ہیں بریک کے اوپر. ویلکم بیک فرام دا بریک. آپ دیکھ رہے ہیں بولو جناب. سر آگے چلتے ہیں. سر پنجاب کے اندر کفایت شہری اقدامات جو ہیں وہ لیے گئے ہیں، بہت ساری گاڑیاں جو ہیں ان کو گراؤنڈ کر دیا گیا ہے. اس کے علاوہ جو ہے آپ کی فورن ٹریول جو ہے اس کے اوپر جو سرکاری حد تک ہوتا ہے اس کے اوپر بھی ایک رکاوٹ کی گئی ہے. اور سر چیزیں جو ہیں ان کے اندر آپ سلو ڈاؤن کر رہے ہیں، اکنامیکل رکھنا چاہ رہی ہے پنجاب گورنمنٹ اپنے آپ کو، اور بہت ساری چیزوں کے اندر ایک کمی جو ہے اس کے کچھ اقدامات لیے جا رہے ہیں. سر وہ اصل میں یہ اقدامات لے لیے گئے تھے جنگ جب شروع ہوئی تھی ایران امریکہ کی، اسی وقت اس میں 30 جون تک کی توسیع کی گئی ہے. سو ایک تو یہ کہ آج لیکن وہ ختم کر دیا ہے جو ٹریفک کی سپیڈ لمٹ تھی. جی آج 120 واپس آ گئی. جی 120 موٹر ویز پہ واپس آ گئی ہے. شہروں کے اندر بھی جو کیا تھا چینج وہ بھی واپس آ گیا ہے. ہم ڈسکس کر چکے ہیں کہ جو مارکیٹس کے کھلنے کے ٹائم، بند ہونے کے ٹائم، وہ بھی اب ایک مطلب ظاہر ہے ایسے نہیں ہے کہ آپ بہت دیر تک کھول سکتے ہو، لیکن کچھ اس میں ایکسٹینشن آئی ہے. اچھا یہ جو ہے ایک تو یہ کہ پنجاب کی جو کفایت شہری مہم چل رہی تھی جس کو 30 جون تک ایکسٹینڈ کیا گیا ہے، بہت امکان اس چیز کا ہے کہ وہ 30 جون کے بعد وہ بھی واپس نارملائز ہو جائے. لیکن بنیادی بات یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت پنجاب گورنمنٹ کی 50% گاڑیاں گراؤنڈ ہوئی ہوئی ہیں اس کفایت شہری مہم کے تحت. کیا آپ نے اس شہر کے آپریشنز میں کوئی تبدیلی نوٹ کی ہے؟ اگر اس کا جواب نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ 50% گاڑیاں جو ہیں یہ ویسے ہی اضافی چل رہی تھیں، ان کی ضرورت ہی نہیں ہے. کیونکہ اگر مطلب دیکھیں نا، آج اس بات کو 2 مہینے سے اوپر ہو چکے ہیں. آپ کو اگر شہر کے ایڈمنسٹریشن میں کوئی تبدیلی آتی ہے تو وہ ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے آپ کو ہفتے 10 دن میں پتہ نہ لگے، لیکن 2 مہینے میں اس کے اثرات سامنے آ جاتے ہیں. سو اگر آپ کو 2 مہینے میں بھی نہیں لگا کہ شہر کے معمولات میں کوئی تبدیلی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ 50% گاڑیاں بے شک گراؤنڈ بھی رہیں تو خیر ہے. تو اگین میں یہ کہتا ہوں کہ یہ بڑا ایک ایکسپیریمنٹ ہو گیا. یہ بالکل ایسے ہی تھا کہ دیکھیں پوری دنیا کی اکانومی نے کووڈ میں سفر کیا، لیکن کووڈ کے بعد ہمیں بہت چیزوں کا اندازہ ہوا کہ یہ تو غیر ضروری تھی، ان کو کرنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے. تو اب یہ جو اس جنگ کے تحت جو کفایت شہری مہم چلائی گئی تھی اس سے بھی میرے خیال میں ہمارے پاس ایک بڑا ڈیٹا سامنے آیا ہے جس کو ہم اپنی لرننگ کے لیے استعمال کر سکتے ہیں. اور گوئنگ اہیڈ، گوئنگ فارورڈ،
ہم جو ہے بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن کو پرماننٹلی ہم ختم کر سکتے ہیں. سر دیکھیں پوری جو پنجاب گورنمنٹ ہے, خاص طور پہ پنجاب گورنمنٹ, سندھ کی حد تک میں بات نہیں کر سکتا کے پی, لیکن پنجاب گورنمنٹ کی حد تک مجھے پتہ ہے کہ جو دکھتی راگ ہے نا وہ سرکاری گاڑی. سرکاری گاڑی جو ہے وہ ہمیشہ سے پنجاب میں جو بھی حکومت آئی ہے, وہ کیئر ٹیکر ہو, وہ نون لیگ کی ہو, وہ پی ٹی آئی کی ہو, گاڑیوں کے اوپر جو زور ہوتا ہے نا اس کی مجھے آج تک سمجھ نہیں ہے کہ جی ایک فلانا شخص ہے, وہ ایم این اے ہو, وہ ایم پی اے ہو, آف کورس پنجاب کی حد تک ایم پی اے ہو, وہ چیف منسٹر ہوں, وہ کوئی جج ہوں, تو اس کے اوپر گاڑیوں کے اوپر جو ایک زور ہوتا ہے اس کی مجھے آج تک سمجھ نہیں ہے. آپ اس طرح سے دیکھ لیں کہ لاہور ہائی کورٹ جو ہے اس کو ہمارے ایک جاپانی جو گاڑی مینوفیکچرر ہیں ان کی جو ٹاپ ویریئنٹ ہے, جو ٹربو گاڑی ہے, وہ دی گئی آج سے کچھ سال پہلے کہ جی آپ سب یہ چلائیں. اس کے بعد جب وہ گاڑیاں پرانی ہوگی 6-8 سال بعد, پھر وہی گاڑیاں ری انٹروڈیوس کر دی کہ جی ٹربو والی دیں ان کو. اس کے بعد اب میں دیکھتا ہوں کہ جی جو لاہور ہائی کورٹ کے جج ہیں ان کو ہائیبرڈ گاڑیاں دی ہوئی ہیں جو ایس یو وی نم ہے. اب مجھے تو پتہ ہے کہ ایک جج جو ہے اس کو ایک گاڑی کے اندر 2 نشستیں چاہیے, ایک ڈرائیور کی ایک اپنی, وہ تو کوئی سی بھی گاڑی کر سکتی ہے. لیکن یہاں پہ نا ایک انفارچونیٹلی ایک پروٹوکول سا بن گیا چاہیے, گاڑی جو ہے نا وہ بھی لش پش ہونی چاہیے, اس کے اندر جو پیٹرول ہے وہ بھی ڈالیں گے ہمیں زیادہ بھی چاہیے. اور پھر اب میں آ جاتا ہوں پروٹوکول کے اوپر کہ میں ابھی ریسنٹلی اسلام آباد سے واپس آیا, اور اسلام آباد سے ایک لاہور ہائی کورٹ کی گاڑی جو ہے وہ سری نگر ہائی وے کے اوپر موٹر وے کی طرف جا رہی تھی. سر آپ یقین کریں اس ایک گاڑی کے آگے 3 ڈالے تھے, پیچھے 3 ڈالے تھے. اب یہ خرچہ ہے نا. اب اگر تو فائر شاری مہم جو ہے وہ چلائی گئی جنگ کے پیش نظر, بالکل اچھی بات ہے, لیکن اس سے آپ کچھ سیکھیں, اس سے آپ کو کچھ سمجھ آئی, میرا تو نہیں خیال, کیونکہ یہاں پہ پروٹوکول ویسے چل رہا ہے. اب آ جائیں اس چیز پہ کہ جس چیز کو ہم نے شاید شو پہ ڈسکس نہیں کیا, کہ جہاز کا بڑا مسئلہ ہوا تھا کہ جی پنجاب گورنمنٹ نے ایک جہاز لے لیے, گلف سٹریم, جو بھی اس کا آپ کو پتہ ہے ساری کہانی چلی, اب وہ دب گئی ہے. لیکن وہ ایک ایسٹ ہے جو پنجاب گورنمنٹ نے اٹین کی ہے, جو ایک لانگ روٹ کا جہاز ہے. آپ کو کیوں چاہیے تھا؟ مجھے تو نہیں پتا کیوں چاہیے تھا. سو پنجاب گورنمنٹ کا جو ایکسپینس ہے اور جو شو شاہ کا ایلیمنٹ ہے وہ مجھے نہیں سمجھ آتا کیوں ہے اتنا. آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ کہ یہ, اور جو بھی گورنمنٹ یا تو اس مٹی میں کچھ ہے پنجاب کی کہ جی وہ آپ کو مجبور کر دیتا ہے, یا نظام ہی اتنے سالوں سے اس قسم کا بنا دیا گیا ہے کہ جی یہاں پہ گڈی بھی جو ہوگی وڈی ہوگی, اس کے آگے پیچھے بھی ڈالے ہوں گے, اور اس گاڑی کے اندر ایک ہی بندہ کیوں نہ بیٹھا ہو, لاکھوں روپے کا خرچہ جو ہے نا پیٹرول اور عملے کا وہ خرچہ جائے گا. جی بالکل. ابھی میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ پنجاب نے جو ماحولیاتی آلودگی کو ختم کرنے کے لیے جو محکمہ بنایا ہے ان کو بھی اب ہائیبرڈ گاڑیاں دے دی گئی ہیں. صحیح. ایک تو یہ کہ ان کو تو شاید الیکٹرک گاڑیاں ملنی چاہیے تھیں جن کا کاربن ایمیشن 0 ہو, تو ان کو ہائیبرڈ کیوں دی گئی ہیں. دوسری چیز جیسے آپ نے فرمایا کہ جی مطلب چھوٹی گاڑی پہ بھی ایک کام ہو سکتا ہے, تو آپ کو ایس یو وی نما گاڑی دینے کی کیا ضرورت ہے. سو یہاں پر جو ہے نا وہ کہا یہی جاتا ہے کہ آپ کی جو بیوروکریسی ہو, آپ کی جو عدلیہ ہو, آپ کے جو یہاں تک کہ ایم این اے ایم پی اے ہوں, یہ سارے یہ کہتے ہیں کہ جی ہم تو کریم ہیں سوسائٹی کی, ہم تو بڑی محنت کر کے یہاں تک پہنچے ہیں, اور اس کے بعد ہماری اگر آپ سیلریز کو کمپیئر کریں کہ ایک جج انگلینڈ میں کتنے پیسے لیتا ہے اور یہاں پہ کتنے پیسے لیتا ہے, یا ایک ممبر آف اسمبلی انگلینڈ میں کتنے پیسے لیتا ہے اور یہاں پہ کتنے لیتا ہے, سیم فار بیوروکریسی, تو وہ کہتے ہیں کہ جی وہ تو جو ہے نا آپس میں میل نہیں کھاتے. تو اب جو ہے وہ کم از کم آپ ایسا کریں کہ کیونکہ آپ ہمیں ویسی سیلریز نہیں دے سکتے, تو آپ ہمارے جو ہے نا خرچے اٹھا لیں, کہ ہماری بجلی سبسیڈائز کر دیں, ہمیں گاڑی دے دیں وتھ شوفر دے دیں, ہمیں گارڈ دے دیں. وہ اس طرح سے کر کے اپنا پیکج جو ہے وہ انہینس کر لیتے ہیں. اب اس پہ ایک بہت بڑا سوال ہونے کی ضرورت ہے کہ یہ جو ہم اتنا خرچہ اٹھاتے ہیں بھائی ہم سرکار, اور سرکار کے ہے ٹیکس پیئر, تو کیوں نہ ان کی تنخواہیں ہی کر دی جائیں
बाहर के मुताबिक हैवी ड्यूटी तनख्वाहें कर दी जाएं और कहा जाए कि अब आपने अपने सारे मामलात खुद चलाने हैं, अब सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं है कि आपकी गाड़ियां ठीक करवाती फिरे, आपके शोफर्स को तनख्वाहें देती फिरे, अब आपकी तनख्वाह है इंग्लैंड वाली, लेकिन अब हमें सिर्फ काम चाहिए आपसे और बाकी मामला खुद देखें आप। खुद देखें आप। सर बिल्कुल सर, आप देखें इस तरह से समझ लें, और मैं ज़रा ना इसको लिंक कर देता हूँ, अवाम की हद तक भी इसको मैं लिंक कर देता हूँ। लेकिन दूसरा यहाँ पे आपने जिक्र किया कि बड़ी मेहनत करके लोग आते हैं यहाँ पे, MPs बनते हैं, MNs बनते हैं। अभी हम PTA की बात कर रहे थे, तैमूर मलिक साहब हमारे साथ मौजूद थे, जिन मिनिस्टर साहिबा का जिक्र था जो PTA की हेड हैं, उनका बयान मौजूद है, ये मैं नहीं बोल रहा, जिनमें उनको पता ही नहीं था, उन्होंने कहा जी कि मैं तो MPA की टिकट पे लड़ी थी, वो तो बाद में मुझे पता चला कि मुझे MNA की सीट मिल गई है। यहाँ पे ऐसी चीज़ें भी हो चुकी, तो वो मेहनत वाला एलिमेंट ना डिबेटेबल है थोड़ा सा। एक तो ये बात सर, अवाम की हद तक मैं कैसे लिंक करूँगा इसको कि यहाँ पे अभी कोरियन ब्रांड्स, चाइनीज़ ब्रांड्स, बड़ी बड़ी SUVs 7 सीटर्स जो हैं उनको मुतारिफ कर रहे हैं मार्केट में। दुनिया भर में आप देखें, जिसको आप वैगन कहते हैं और जिसको आप 7 सीटर जो लंबी गाड़ी कहते हैं, जिसको नॉट SUV बट जो, उसका एक मकसद होता है कि सुबह उठना है, 4 बच्चे उसके अंदर डालने हैं, स्कूल छोड़ना है, अपने एरेंड्स करने हैं, उसके बाद बच्चों को पिक करना है, उनको फुटबॉल पे जो भी है। यहाँ पे जो शख्स बड़ी गाड़ी लेता है वो उसके ना फीते से नाप के लेता है कि यार गाड़ी की लेंथ और विड्थ कितनी है। अब वो कोरियन गाड़ी जो आ रही है वो 7 सीटर है, मैं आपको यकीन दावे से कह सकता हूँ उसके अंदर लोग बैठेंगे जो कॉर्पोरेट नुमा होंगे, एक ड्राइवर बैठा होगा, एक पीछे बंदा बैठा होगा। यूटिलिटी होती है गाड़ी की। 7 सीटर गाड़ी का मकसद है उसमें 7 बंदे बिठाएं। यहाँ पे जो और कोरियन गाड़ियां फिर रही हैं जिसमें से इतनी बड़ी एक गाड़ी, उसका ज़ाहिर यहाँ मैं नाम नहीं ले सकता, वो 9 सीटर है, एक बंदा चला रहा है उसको। ये किस किस्म की हमाकत है? तो अवाम भी जो है ना थोड़ा थोड़ा ना, ये अगेन दिस इज अ थिंग जो मैं इस सूबे की हद तक बात कर रहा हूँ। यहाँ पे साइज मैटर्स वाली जो बात है ना वो बड़ी वाज़ेह है। जी बिल्कुल, देखें यहाँ पे तो क्योंकि गाड़ी आपको यहाँ तो मुल लेनी पड़ती है, यहाँ अगर किसी को इंस्टॉलमेंट्स पे बैंक से मिल भी रही हो तो यहाँ पे आपको पता है कि एक ख़ास अमाउंट से ज़्यादा आप मॉर्गेज करा नहीं सकते, और दूसरी चीज़ ये कि इंटरेस्ट रेट पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा है। अच्छा, आप अगर अमेरिका वगैरह चले जाए ना तो वहाँ पे आपको पता है कि 0% इंटरेस्ट रेट पे भी बहुत गाड़ियाँ मिल जाती हैं, और वरना इंटरेस्ट रेट उनको बहुत लो होता है, आप जितनी मर्जी अमाउंट आप मॉर्गेज करा लो। तो वहाँ पे हमारे जैसा अक्सर लोग जो हैं उनसे ये पूछते हैं कि जब कोई गाड़ी लेके निकलता है ना तो आप कहते हो कि यार तुम तो कोई भी ले सकते थे, मॉर्गेज ही करानी थी ना, कोई भी ले सकते थे, किस्त में $100-200 का फ़र्क था महीने का, तुमने बड़ी गाड़ी क्यों नहीं ली? तो वो आगे से जवाब देता है बिकॉज आई डिडंट नीड इट, मेरी ज़रूरत ही नहीं है तो मैं क्यों लूँ। यहाँ पे वो बात नहीं है। देखिए सर, एक बड़ा सादा सा असूल होता है, और अमूमन पूरी दुनिया में लोग ये कहते हैं कि कोई भी शख्स अपनी टोटल वर्थ का 10% से ऊपर सड़क पे नहीं लेके आता। मतलब लोग ऐसे हैं जो कि अपने घर पे बहुत एग्जॉर्बिटेंट अमाउंट खर्च देते हैं, रहना है जहाँ पे रहना है, सड़क पे जो चीज आनी है ना उस पे 10% ऑफ द टोटल वर्थ, पॉइंट A to point B वाली बात। हाँ, लेकिन मैं इतने लोगों को यहाँ पर जानता हूँ जिनके घर से महंगी उनकी सवारी है, और वो ये कहते हैं कि जी यहाँ पे मैं जब बड़ी सवारी पे जाता हूँ तो मेरे काम जो हैं वो, मेरी फाइलें चलती हैं, मेरे काम होते हैं, मुझे बड़े क्लाइंट मिलते हैं। यहाँ पे अगर मैं छोटी गाड़ी पे चला जाऊँ तो मैं तो अपने पैसों की रिकवरी भी नहीं करवा सकता। बिल्कुल सर, अगेन ये कॉन्सेप्ट चेंज करने की ज़रूरत है। हमारी ऑटो मार्केट अब खुली है, शायद ये शऊर हमें आ जाए। मतलब दुनिया भर में जो डाला जिसे कहते हैं वो लोग लिखते हैं जो तरखान होते हैं, जो इंजीनियर होते हैं, जो कॉन्ट्रैक्टर होते हैं। यहाँ पे डालों की सबसे ज़्यादा जो क्वांटिटी कौन खरीदता है? सियासतदान खरीदते हैं। दोबारा ये सर एक टॉपिक फॉर अनदर डे, बट चलें, ख्वाहिशहारी मुहिम ख़त्म हो रही है, उसके बाद क्या करती है पंजाब गवर्नमेंट, वी डोंट नो। तो वक्त ख़त्म हो जाता है, जात लेते हैं, अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।